अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मियां नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट उनके डॉक्टर ने जमा कराई, उस पर पिछले 2-3 दिन से बहुत बहस जारी है। हुसैन नवाज साहब ने कल एक टीवी इंटरव्यू दिया शाहजेब खानजादा साहब को जियो न्यूज पर। उसमें बहुत से अच्छे सवाल, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन जो शाहजेब ने पूछे। कुछ सवाल हम भी अपडेट करने चाहेंगे जो कल जवाब दिए हुसैन नवाज साहब ने, कि अगर वो इन सवालों का जवाब भी दे दें तो शायद समझने वालों और सुनने वालों के लिए बड़ी आसानी भी हो जाएगी। बहुत से सवाल पूछे गए उनसे। 20-22 मिनट का एक इंटरव्यू था हुसैन नवाज साहब का जियो न्यूज पर। लेकिन क्योंकि जियो न्यूज चला चुका है, वो आपको पता है पैमरा कहता है एब्सकॉन्डर का इंटरव्यू नहीं चलाना, लेकिन सिंस दे हैव रन इट सो वी आर टेकिंग दिस इंटरव्यू फ्रॉम देम। ये पूछा गया सवाल जब उनसे कहा गया कि पाकिस्तान क्यों नहीं तशरीफ लाते मियां साहब, वो अगर लंदन 400 प्लस किलोमीटर का सफर करके जाते हैं, 2.5 घंटे हों 3 घंटे हों, जितना भी वक्त लगे उनको जाने में, वापस आने में भी उतना ही वक्त लगेगा। 2-2.5 घंटे उधर गुजारते भी हैं, 6-7 घंटे पाकिस्तान की फ्लाइट भी 6-7 घंटे की है। तो उनका अगला जवाब यह था कि आजकल की वीडियो नहीं, 4 से 5 माह पुरानी वीडियो है जो कि इस वक्त क्यों लेकर आई गई हुकूमत की जानिब से। सवाल बुनियादी हुसैन नवाज साहब, ये आपको जवाब ये देना है, ये आप हुकूमत को ब्लेम करना चाहें बिल्कुल करें, लेकिन हुकूमत ये रिपोर्टें नहीं भेज रही। आपने 6 महीने पहले भी एक रिपोर्ट जमा कराई थी, उस रिपोर्ट में भी कहा गया था मियां साहब ट्रैवल नहीं कर सकते, वो ऐसी पब्लिक जगह पे नहीं जा सकते जहां कोविड का खतरा हो, इसलिए मना किया गया है कि वो किसी एयरपोर्ट पे ना जाएं, किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पर ना जाएं। और यह भी कहा गया आपकी रिपोर्ट में कि उनको अस्पताल से करीब तर रहना चाहिए, अपने अस्पताल से। सो अगर आप ये जवाब दे सके कि क्या वजह थी, हुकूमत को ब्लेम करना वक्ती तौर पर तो आपको इसका फायदा हो सकता है, लेकिन इस बारे में आपको अब भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या वजह है कि 7 घंटे का सफर पाकिस्तान नहीं हो सकता, 7 घंटे का सफर करके आप उधर जरूर जा सकते हैं। हुसैन नवाज के इंटरव्यू, अगर हमारे पास फुटेज मौजूद है हुसैन नवाज साहब की, तो वो भी चला सकते हैं हम, जो इंटरव्यू दे रहे थे वो। जब ये सवाल पूछा गया कि क्यों लंदन गए वो, तो उनका जवाब, उसका जवाब उन्होंने कुछ यूं दिया कि उन्होंने कन्विंस किया मियां साहब को आबोहवा की तब्दीली पर। क्या कहा, जरा सुनिएगा। मैंने ही जो है ना मियां साहब को इस चीज पे कन्विंस किया था कि वो यहाँ से तशरीफ लेके जाएं मेरे साथ, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा सा उनको चेंज मिले, ताकि जो है ना वहाँ पे खुली जगह पे जाएं, वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना कुछ सैर करके जो है ना वापस आएं। सो खुली जगह पर गए, सैर करके वापस आए। सवाल जाहिर है, आप दुनिया में किसी, अक्सरियत लोग आपको जवाब ये देंगे जब पूछेंगे कि आप सैर के लिए कहां जाना चाहेंगे, तो कोई कहेगा मैं बीच पर जाना चाहता हूं, कोई किसी खुली जगह पे जाना चाहेगा, कोई किसी पहाड़ी इलाके में जाना चाहेगा। मियां साहब कोई फैक्ट्री जाना होता है शायद, या मियां साहब को फैक्ट्री को जाना पड़ा, वो किसी, मैंने बड़ी रिसर्च की इस पर। बोनमथ 2-2.5 घंटे का फासला है, ब्लैकपूल अगेन बीच की जगह है, 2.5 घंटे का फासला है, ऑक्सफोर्ड जा सकते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह आपकी स्क्रीन पर सामने है, 2 घंटे का, साउथ एंड है, ब्राइटन है, ये सारे 2 से 4 घंटे का फासला है तमाम एरियाज में, जहां बड़ी खूबसूरत जगह है, जहां पर अगर मियां साहब की आबो हवा तब्दील करनी तो ले जाया जा सकता था। लेकिन आप उनको ले गए एक फैक्ट्री में। इसकी आम आदमी को शायद ये बात समझ ना आए कि क्या वजह है, और ये शायद हो सकता है पर्सनल एक प्रेफरेंस भी हो सकती है कि मियां साहब ज्यादा रिलैक्स करते हो किसी फैक्ट्री में जाके, आम लोग ज्यादा किसी खुली जगह पे, किसी बीच पे, किसी पहाड़ पर, किसी ऐसी जगह पे जो खूबसूरत जगह हो ज्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये भी हमारा एक सवाल था कि क्या वजह, ये सवाल क्या पूछा जाना चाहिए, शायद पर्सनल प्रेफरेंस है इसलिए इस सवाल को हम छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड रेगुलेटेड फैक्ट्री थी। कोविड रेगुलेटेड फैक्ट्री की वीडियो आपके सामने है, किसी ने मास्क यहां तक चढ़ाया और किसी ने नहीं चढ़ाया। सोशल डिस्टेंसिंग आप देख लें, अगर कोविड रेगुलेटेड फैक्ट्री हो तो 6 फुट से ज्यादा का फासला होना चाहिए। ये तमाम शराइत भी इसकी पूरी नहीं है, लेकिन चलें, मियां साहब आई एम श्योर कि उनको जो टेम्परेरी उन्होंने मास्क वगैरह लगाए थे उसका काफी होगा। यह भी कहा गया कि मियां साहब को, जैसे आप रिपोर्ट में देख रहे हैं, उन्होंने कहा 2.5 घंटे हम ट्रेन से गए। रिपोर्ट कहती है मियां साहब एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते क्योंकि कोविड का खतरा है। हम आपको एक ट्रेन स्टेशन की, जिस ट्रेन स्टेशन को उन्होंने लिया होगा, ऐसे ही ट्रेन स्टेशन है लंदन के, फुटेज दिखाते हैं। यह है ट्रेन स्टेशन लंदन का, ह्यूस्टन, जहां से ट्रेन इंटरसिटी जाती हैं बाहर। यहां पे भी आपको एयरपोर्ट जाने से मना किया गया ताकि आप रश से वाली जगह पे ना जाएं, अगर इस वजह से आपको रोका गया है तो।
ट्रेन का कंपार्टमेंट और बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास का पूरा अगर आप बुक करा लें वहां से, जैसे कि आप बड़ी एयरलाइंस कर सकती हैं, पूरा क्यूबिकल आपको मिलता है जैसे ट्रेन का क्यूबिकल मिलता है। सो जहाज मसला नहीं है, स्टेशंस मसले हैं। आपको क्यों यह कहा गया कि आप एयरपोर्ट पे तो नहीं जा सकते लेकिन ट्रेन स्टेशन पर आप जा सकते हैं? क्या यहां से आपको कोविड अट्रैक्ट करने का या कोविड होने का खतरा नहीं है? या फिर वो जगह ममनू है जहां से पाकिस्तान जाया जा सकता है लेकिन बरतानिया के अंदर जाने आप जाना चाहें वो जगह मियां साहब के लिए ममनू नहीं है? ये एक और बड़ा बुनियादी तजाद था जो हुसैन नवाज साहब की गुफ्तगू में, जब वो कहते हैं कि हम ट्रेन लेकर गए, ट्रेन स्टेशन भी एक पब्लिक प्लेस है, वहां पे भी सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग रोज सफर करते हैं किसी भी एक ट्रेन से। जब उनसे शाहजेब ने बहुत से सवालात, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि पूछे, उनसे कहा गया कि सब्स इंड्यूस्ड, उन्होंने कहा कि मियां साहब के प्लेटलेट्स गिरे हैं, सब्सटेंस इंड्यूस्ड। इसका एक इंक्वायरी लंदन जाते ही क्या करवाई गई? क्या मियां साहब जब पाकिस्तान से गए, कतर की एयर एम्बुलेंस आई थी और कतर गए, क्या वहां पर फौरी कोई टेस्ट कराए गए? अगर इसका भी बता दें कि हां टेस्ट कराए गए लेकिन या डॉक्टर की कोई रिपोर्ट होगी या कोई इस तरह का कि उसमें कोई खातिर खा जवाब नहीं आया, बहुत टाइम गुजर गया जैसे आपने इल्जाम लगाया था। सो ये सवाल भी अगर इसका भी जवाब दे दें तो शायद इसमें बहुत सी कंफ्यूजन लोगों की क्लियर हो जाएगी। 2 घंटे ठहरने का जो जैसे पहले भी कहा था, इनसे जब यह सवाल पूछा गया कि आप मियां साहब वापस नहीं आना चाहते, मियां साहब के रवैये से लगता है, उनकी बातचीत से लगता है, उनके तरीकाकार से लगता है वो पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। शाहजेब ने जब यह सवाल पूछा तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि अगर ऐसा होता तो जब उनको सजा हुई थी एमएन फील्ड में तो वापस क्यों आते? हुसैन नवाज साहब, 2 बड़े वाजे फर्क हैं उस वक्त में और आज में। उस वक्त मियां साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा दोनों को सजा हुई थी, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी। उनका अपील के लिए जाती तौर पर अदालत के अंदर जज के सामने खड़ा होना जरूरी था, वरना अपील दायर नहीं हो सकती थी। सो मियां साहब की यह मजबूरी थी जो मियां साहब को और मरियम नवाज साहिबा को उस वक्त पाकिस्तान लेकर आई। अगर वो उस वक्त पाकिस्तान नहीं आते तो वो सियासत तो शायद दूर बैठ के कर सकते थे, वो मेंबर नेशनल असेंबली सारी उम्र के लिए आईनी तौर पर इलेक्ट नहीं हो सकते थे। 62-63 बड़ी वाजे है, नो कॉन्विक्ट, कोई शख्स जो कन्विक्टेड है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और वो जो आपकी सजा थी कोर्ट से, वो कोर्ट से दी गई सजा फाइनल हो जाती, उसके अंदर अपील का हक आप, जो आज मियां मरियम नवाज शरीफ साहबा जमानत पर बाहर है, आपको पहले केस में जमानत हुई थी, वो जमानत की आप हकदार ना रहते और वो फाइनलिटी हो जाती उसकी। सो ये बड़ा अहम एक जुज था जिसकी वजह से, सो ये मत कोई, ये जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से बहुत कहा जाता है, ये देखिए ये बात आपकी दलाइल में बहुत वजन भी होगा कि आपके खिलाफ फैसले करवाए गए, अदालतें मिल गई, एस्टैब्लिशमेंट ने फैसले कर दिए, ये बात आपकी दुरुस्त होगी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मॉरली एक पॉलिटिशियन, एक लीडर को पूरी करनी लाजिम है। उनमें कुछ हकायक को, कुछ सच भी बोलना पड़ता है कई जगह पे। यह भी पूछा गया शाहजेब साहब की तरफ से कि क्रिटिकल थे, फौरी इलाज की जरूरत है, मियां साहब बाहर चले गए, अब उनको वापस आना चाहिए। उन्होंने कहा इसका फैसला डॉक्टर्स करेंगे, फिर उनकी फैमिली करेगी और फिर मियां साहब बाद में आखिर में उसका फैसला करेंगे। मसला यह है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, डॉक्टर्स करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? जब उनसे सवाल पूछा गया कि रिपोर्टें क्यों नहीं भेजते, उन्होंने कहा कि अदालत में भी एक्सपर्ट से पूछी जाती हैं। एक्सपर्ट रिपोर्ट्स का मकसद क्या है? मियां साहब को जो भी बीमारी है, जाहिर है हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी कोई टेस्ट कराया होगा, सी रिपोर्ट भेज दें। रीनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे उनकी रिपोर्ट में लिखा है, रीनल टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट है। वो जब रिपोर्टें भेजेंगे, यहां का डॉक्टर देखकर भी कहेगा, यहां का डॉक्टर भी देखकर कहेगा कि मियां साहब को वाकई बीमारी है, मियां साहब वाकई ट्रैवल करने की पोजीशन में नहीं है। इस वजह से हमारा भी यही ख्याल है कि उनको लंदन रहना चाहिए। अगर आपका ख्याल है कि डॉक्टर लॉरेंस या डॉक्टर शॉन जो भी हैं, ये मियां साहब की नब्ज देखकर फैसला करते हैं कि मियां साहब की बीमारी कौन सी है, तो आजकल वो नहीं होता। आजकल जो भी फैसला डॉक्टर करेगा, जो इतनी बड़ी रिपोर्ट लिखेगा, वो किसी टेस्ट की बुनियाद पर ही ये फैसला करेगा। अब जिस प्लेटलेट्स की बुनियाद पर बाहर गए, जब मियां साहब बाहर चले गए, डॉक्टर अदनान से पूछा गया प्लेटलेट्स, वो कहते हैं जनाब ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि मेरे और क्लाइंट के दरमियान में, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। जो बोर्ड था, जो पाकिस्तान में आखिरकार हुकूमत हिली, हुकूमत पहले सोती रही, 28 महीने उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, आखिरकार उन्होंने एक बोर्ड बनाया कि वाकई मियां साहब बीमार है। अटॉर्नी जनरल साहब आप खत लिखते हैं, फिर दोबारा खत लिखते हैं,
جب حکومت سو رہی تھی اب جا کے جاگی ہے تو ایک بورڈ بنایا گیا, بورڈ نے کہا جب تک آپ ہمیں اپنے ٹیسٹ ریزلٹ نہیں بھیجتے ہم کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میاں صاحب کی بیماری کس جگہ پر ہے. ظاہر ہے کوئی تو ٹیسٹ کا نتیجہ ہوگا جس کی بنیاد پر کوئی یہ فیصلہ کرے گا کہ میاں صاحب کی ہارٹ کی کنڈیشن کیا ہے, ان کی کڈنی کی کنڈیشن کیا ہے, ان کی باقی کنڈیشنز کیا ہیں. اس کے لیے ٹیسٹ کے ریزلٹ دینے پڑتے ہیں. یہ کہہ دینا کہ بھاڑ میں جائیں شاید کافی نہیں ہوتا. یہ چیزیں آپ ایفیڈیوٹ میں عدالت کو لکھ کر دے کے آئے تھے کہ پیریوڈیکلی وہ ٹیسٹ اور وہ رپورٹس بھیجی جائیں گی. بورڈ بھی کہتا ہے آپ رپورٹس نہیں بھیج رہے, یہ ڈاکٹرز کی رائے ہے جو آپ بھیج رہے ہیں. میرا خیال ہے اگر بہتر ہوگا کہ رپورٹس بھیج دیں. جب آپ سے ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا بھیجیں گے, کافی آئے بائش ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا. بہتر ہوگا کہ کہہ دیں کہ اگر ہم سے کورٹ مانگتی ہے, اگر حکومت ہم سے کہتی ہے تو ہم فوری رپورٹس بھیج دیں گے. سو بہت سی چیزیں جو کل کے انٹرویو میں میرا بھی خیال تھا کہ ان کو اس کا جواب دینا چاہیے. بہت سے تو پرسنل ہیبٹس ہوں گے, میں اس کا جواب تو شاید وہ نہ مانگ سکوں نہ وہ دے سکیں کہ کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب تازہ آب و ہوا کے لیے, ہوا چینج کرنے کے لیے فیکٹری میں جاتے ہیں, کسی بیچ پہ نہیں جاتے, کسی پہاڑی پہ نہیں جاتے, کسی لیک کے پاس نہیں جاتے جہاں دنیا جاتی ہے. اور اتنا کنونس کیا آپ نے حسین صاحب تو کسی اچھی ایسی جگہ پہ لے جانے میں آئی ایم شیور میاں صاحب کو بہتر لگتا. ریگولیشن فالو ہوتی, لیکن بہت سے سوال کھڑے کر دیے آپ کے اس انٹرویو نے. ہمارے ساتھ علی امان صاحب موجود ہیں, فیصل محسن شاہ نواز رانجھا صاحب موجود ہیں. معافی چاہتا ہوں, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ کو لگتا ہے کہ جو میاں صاحب اور حسین نواز کا کل کا انٹرویو تھا, میاں صاحب نہیں حسین نواز شریف نے انٹرویو دیا, میاں صاحب کی جو رپورٹ آئی ہے اس پر بہت سی چیزیں آپ نے پڑھی بھی ہوں گی, وکیل آپ خود ہیں, آئی ایم شیور عدالت میں اگر آپ دوسری سائڈ کی وکالت کر رہے ہوتے تو کہتے سارا رپورٹ نہیں ہے گی, رائے ہے, سانو رپورٹ بکھاؤ. بٹ ڈو یو تھنک دیٹ ناؤ دے آر سیئنگ میاں صاحب پاکستان سے باہر, اسی جو دینا وہ لے لو, اس تو اگے سے دینا کچھ نہیں, پاکستان سے واپس آنا نہیں. دس از واٹ دی رپورٹ از ایفیکٹولی سیئنگ. دیکھیں کاشف صاحب, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو میاں صاحب کی ہیلتھ کنڈیشنز ہیں اور جو جس طریقے سے آپ نے ڈیٹیل میں جا کے, میں ٹھیک ہے یہ ایشو ہے پاکستان میں, اس سے بھی بڑے بڑے کنٹروورشل ایشوز ہیں جو آج کے دن میں سمجھتا ہوں میرے خیال سے جو کاشف بھائی ہونے چاہیے تھے ڈسکس. یہ ایشو ٹھیک ہے کہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے, لٹیگیشن ہے, آپ ایک رسپانسیبل صحافی ہیں, آپ بالکل اس چیز کو ڈسکس کرنا بھی چاہیے اور کرنا بنتا بھی ہے. لیکن میں اس پہ یہ گزاروں گا کہ جہاں تک میاں صاحب کی اپنی ہیلتھ کا سوال ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب کی ہیلتھ کنڈیشن بالکل درست نہیں ہے. آپ تو بھی لندن میں, میں لندن میں ہوں, ملاقات ہوئی, میں ملا بھی ہوں میاں نواز پائے تو دور کی بات, میں آپ کو کھانے میں میں آپ کو کاشف صاحب سچی بات بتاؤں, میاں نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, بالکل ٹھیک نہیں. دیکھیں مذاق اسائیڈ, دیکھیں ایک پریشر, لیٹس ہیو ا فیئر میں اگر میاں نواز شریف صاحب سے ملا ہوں نا, فیئر کنورسیشن کرنی ہے, فیئر کنورسیشن کرنی چاہیے. دیکھیں یہ کس نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے؟ 70 سال کا کوئی بھی شخص اس کو کور موربڈیٹیز, اس کو پرابلمز پاکستان میں ہوں گے. ہر ایک کو اسٹنٹنگ ہوئی ہے. میں کڈنی پیشنٹ ہوں, ایکچولی میری کڈنی میاں صاحب کے مقابلے میں بہت زیادہ خراب ہے. میں آپ کو بتا آنسٹ بتاؤں, ان کا کریٹنین لیول 1.4 تھا, میرا 2.2. I mean, it's way worse than what میاں نواز شریف is. I'm not saying کہ it is fine. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ان کو بتانا پڑے گا نا میں کتنا بیمار ہوں. He is a convict. وہ سزا یافتہ ہیں, وہ ایبسکونڈر ڈکلیئر ہو گئے ہیں. وہ پاکستان سے باہر ایمرجنسی کا علاج کرانے گئے تھے, 2 سال سے وہ علاج نہیں کرا. دیکھیے علاج ان کا جو وہاں پہ, آپ کو بھی پتا ہے کہ یورپ یا یو کے میں جو ہیلتھ کنڈیشنز تھیں, جو ہاسپٹلز تھیں, جو فیسلٹیز تھیں, وہاں پہ کورونا کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا. ہم ابھی آپ کو, میں بھی ایک صاحب سے آپ کی بات کراتا ہوں فون پہ, خود پوچھیے گا, وہ مینچسٹر میں رہتے ہیں, ان کے اسٹنٹ پڑے ہیں, وہیں پہ ان کے علاج ہوا, ان کے ہارٹ کا آپریشن ہوا, لوگوں کے ہوئے, کیا بات کر رہے ہیں آپ کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کی کنڈیشن اتنی ایمرجنسی والی نہیں ہے, وہ انتظار ہو سکتے ہیں, وہ اتنے زیادہ بیمار ہے پر اتنے کرائسس نہیں ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, صرف ہارٹ کی آپ کے سٹریس لیول کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتی ہیں ہارٹ کنڈیشنز. اگر آپ کا سٹریس لیول میں پڑھ رہا ہوں, میری بات اگر آپ کا سٹریس لیول ہے وہ زیادہ ہے, یار ویسے آپ جیسے آدمی سے یہ توقع اس لیے نہیں ہے, یو آر ان دی بزنس آف سینڈنگ پیپل ٹو جیل. نہیں دیکھیں آپ وکیل ہیں, یو آر ان دی بزنس آف سینڈنگ پیپل ٹو جیل. نکالنے میں نہیں, میں اگر میں ہوں نکالنے میں بھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں جیل میں جا کے, جیل سزا ہے. دیکھیں جیل سزا ہے, اگر ایک بندے کی اسی لیے دی جاتی ہے. اگر ایک بندے کی جان جو ہے اسٹریس, اگر پھر تو آپ اس کا مطلب جس کو جیل میں ڈال اس کو سزا موت دے دیں.
آپ کا تو یہی مطلب ہے نا, نہیں, جیل میں ڈال میرا دو, مار دو. مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب علم میں جو قیدی ہیں ان کی کوئی اگر آپ رائٹس نہیں. بہت بڑے مجرم ہیں تو آپ کو کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی جیلوں میں لوگ ہیں اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو اسپتالوں میں مرنے دیا جائے. آپ کا یہی مطلب ہے؟ پھر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہ میرا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے جیلوں میں بیمار لوگ ہیں ان کو لندن بھیج دیا جائے. ان کو لندن نہ بھیجا جائے. نہیں, میرا مطلب یہ ہے, آپ کا کیا مطلب ہے؟ جہاں پر جا کے, اور آخری دفعہ آپ نے کب عدالت میں سنا, آپ وکیل ہیں کتنا, ایک سیکنڈ چھوڑیں, رکے ارے برادر ایک سیکنڈ, برو ایک سیکنڈ, یہ ہر ہاؤ پیشنٹ کا رائٹ لانگ ہے. آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا پریکٹس کرتے ہو؟ مجھے تو بڑا عرصہ ہو گیا. کتنا عرصہ ہو گیا بیرسٹر ماشاءاللہ؟ میرے خیال سے آپ یار میرے سوال کا جواب دے دیں. اتنا ہی مجھے وکالت میں بھی 20 سال کا اگر تقریباً آپ کو عرصہ ہو گیا وکالت کرتے ہوئے, آخری دفعہ کب آپ نے سنا کہ کسی شخص کو کہا گیا ایک کام کرو یہ ضمانت پکڑیں, آپ 10 سال یا 12 سال قید ہے, آپ لندن جائیں, یورپ جائیں, کاشف صاحب یوں کریں, آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں, آپ کابینہ کو بلا لیں اور جج صاحب کو بلا لیں جنہوں نے ضمانت دی ہے, ان کو بلائیں, آپ ان سے پوچھیں, آپ بتا دیں, آپ بتا دیں جج صاحب نے غلط کیا ہے, ان کی کابینہ نے غلط کیا ہے. ہاں وکیل ہیں, ان کے ڈاکٹرز ہیں, ان کی حکومت ہے, گورنمنٹ آف پنجاب ان کی ہے, سب نے اگر وہ کیا تو کہہ رہے 5 مہینے پہلے کیا بھائی, 5 مہینے پہلے بھی پبلک میں جانا غلط ہے, 5 مہینے بعد میں آپ کاشف بھائی ان سے چلے ایک اور سوال کا جواب دیں. یہ ہمیں تو نہ بتائیں, یا ان کے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد آج بھی زندہ ہیں, ان کو بلا لیں آپ اس کے علاوہ باقی لوگوں کو. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. ان کے بزدار صاحب ہیں, عمران خان صاحب خود سے ہیں. کیا کس ہر شخص کے لیے جیل کے دروازے کھول وہ کہ میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں, ہارٹ کا پیشنٹ ہوں, آپ جائیں لگی اور یورپ جا کے علاج کریں. دنیا کی کسی جیل میں کوئی بھی بندہ اگر قیدی ہے اور اس کی صحت جو یورپ جانا افورڈ کر سکتا اور جیل میں بیٹھا ہو, کوئی ایسا بندہ دیکھا آپ نے صحت خراب ہے, جس کی بھی غریب آدمی جیل میں, امیر آدمی جیل میں نہیں ہوتا, تو نہ بھجواتے نا. دیکھیں میرے پاس, میں نے اپنی اپلیکیشن دی ہے ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے بھیجنے کے لیے. بالکل رہیں تو آپ علاج کروائیں, رپورٹیں تو بھیج دیں. سر پرابلم یہ ہے بھائی رپورٹیں اگر منگوانی ہے, اصل بات ہمارا بھائی رپورٹ اگر مانگنی ہے تو لندن جگہ میاں صاحب نے روٹی کھا گیا, رپورٹ معاف کر دے رانجھا صاحب. نہیں معافی دی گل کوئی نہیں ہے. اچھا رانجھا صاحب میں تھوڑا وہ گل کرنا, میں بتاتا تھوڑی زندگی آسان کر, صرف میں زندگی میری زندگی آسان کرنی, زندگی تے تسی ساڈی ویسے آسان کیتی, بھیجن والے یہ نے, انہاں کول پوچھو. میں تھانوں گل دساں, تسی دوواں ایک دوے دی زندگی آسان کیتی, نلائق حکومت نلائق اپوزیشن. میری بات سنیں, میری بات سنیں, زندگی اعتراض کروں, اعتراض میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں. زندگی ویسے لائق اپوزیشن لائق حکومت, زندگی تو ویسے مشکل میں ان کی پڑی ہوئی ہے. ساڈی زندگی پائے تسی اس قسم دی رپورٹاں دیندے ہو, ساڈے 3 پروگرام نکل جاندے ہیں, کیونکہ دل آپ کا دل ہے, اور اس قسم دی رپورٹ دیندے ہو, ساڈے 3 پروگرام نکل جاندے ہیں, ساڈی کیڑی مشکل زندگی. جب آپ بات کرنے کی کوشش کرتے تو وزیر اعظم بھی آپ کہتے ہیں, دیکھیں آپ ARY یا باقی بھی چینل سارے برائی کو بھی بیان کرتے ہیں, اچھائی کو بھی بیان کرتے ہیں, کیس اور, لیکن جب وزیر اعظم صاحب کی آپ برائی کرتے ہیں تو ان کو وہ بھی اچھی نہیں گزرتی, حتیٰ کہ آپ اچھائی کتنی بھی کرتے ہیں ان کی ساتھ ساتھ. بالکل اچھی نہیں لگتا, سانوں پتہ ہے کہ تنقید کسی کو پاکستان میں پسند نہیں. ٹھیک بات, آگے چلتے ہیں نا اس چیز کے, تنقید کو بھی پیچھے چھوڑ دیں, رپورٹ غلط ہے, یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یہ مورل کیس ہے. سر مورل کیس کیا ہے؟ مورل کیس یہ ہے کہ میں 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہوں, اور 3 دفعہ کا پرائم منسٹر اپنا مورل کیس لڑ رہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں نہیں آنا چاہتا, اور یہ رپورٹیں دے رہا ہے. لیڈر ہوتا کیا ہے؟ لیڈر آپ کو تو نشان ہی شیر ہے, میری بات تو سنیں, شیر ہے, اور شیر ہمیشہ فائٹ کرتا ہے. ہمارے فاؤنڈنگ لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو ڈائگنوز ہوا تھا ٹیوبرکلوسس, اس وقت اس کا علاج نہیں تھا, 1943-44 کے اندر کو ڈائگنوز ہوا تھا یہ ٹیوبر. انہوں نے کہا میری عوام کو مت بتانا, وہ ڈسہارٹ ہو جائیں گے, ڈسہارٹ ہو جائیں گے. ہم جتنا بڑا ایک کمپین کر رہے ہیں, جتنے بڑی ہم ایک کمپین چلا رہے ہیں, اس کو یہ افیکٹ ڈالے گی. یہ کون سا لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر لوگوں کے دلوں کے اندر رہتا ہوں, اور اپنی رپورٹیں بیچ کے کہہ رہا ہے کہ میں بھائی شیر نہیں ہوں, میں گیدڑ ہوں, میں یہ نہیں آ سکتا. نہیں میری بات سنیں, ایک بات بتائیں, مجھے بات سنیں, نہیں میری پوری بات, اتنی بات آپ نے کر لی ہے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں بیلنس کیا کرے پروگرام کو, میں بیلنس کر رہا ہوں. نہیں بیلنس کریں, میری پوری آرگومنٹ سنیں. بریک کے بعد چلیں, مجھے بریک کا کہا جائے, بریک کے بعد ادھر روک لیں اپنا, کیونکہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی یہ بھی فرماتی ہیں کہ عدالتوں میں اگر انصاف ملے, اگر آپ انشور کریں کہ انصاف ملے گا تو ہم واپس آ جائیں گے. تو پہلا تو فیصلہ یہ بھی کر لیں کہ کیا یہ چیزیں ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ پاکستان میں مل بھی رہی ہے کہ نہیں مل رہی. دیکھیں میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے دس از این آئی واش, بٹ آئی انڈرسٹینڈ دی پالیٹکس بیہائنڈ اٹ آلسو. وائی از ہی ناٹ ہیئر, پالیٹکس بیہائنڈ اٹ آلسو, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. چلیں اس کے اوپر یہ کتنی غلط بیانی ہے وہ بھائی صاحب بھیجا انہوں نے, ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب کی رپورٹ کے بعد حسین نواز کی انٹرویو, مزید چند سوالات. جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں ہم فیصلہ کریں گے, حکومت مانگے گی بھی تو بھاڑ میں جائے,
کوئی دیکھنے آئے گا تو بھاڑ میں جائے. اس قسم کی گفتگو کی انہوں نے کل. ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح جو اچیو کرنا چاہتے تھے میاں صاحب لنڈن چلے گئے ہیں, وہ اچیو ہو گیا ہے. اب اس کے آگے میرا خیال ہے اس فرنٹ پر کچھ نیا یا خاص نہیں ہوگا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جو میں نے پہلے بات کی کہ لیڈر کی میں نے کوالٹیز آپ کو بتائی, اور کیا وہ نیلسن منڈیلا کوٹ کرتے ہیں, کبھی خمینی سچ ہی بولتا نا, اپنی کمٹمنٹ دا بھی پکا ہوتا نا وہ. اور یو ٹرن نو تو امتیاز بھی نہیں سمجھتا, سچ چھڑ جان دینا. لیڈر کی کوالٹی ہے نا, بتایا نا پاکستان ہے ساری لیڈر کی کوالٹی. لیڈر کی بات کرے تھا, اگر آپ ان کی بات کریں تو مجھے نہیں پتا. خیر میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں. آگے کی طرف چلتے ہیں اور مجھے بتائیں اس کے اندر یہ کہا گیا ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم سے تو رپورٹیں مانگی نہیں گئی. اس سے پہلے تو سر دو چیزیں ہو چکی ہیں. برٹش گورنمنٹ کے فورن آفس کے اندر اپلیکیشن دی گئی کہ میرا ویزا ایکسٹینشن کیا جائے. کس گراؤنڈز کے اوپر کیا جائے؟ میری ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر کیا جائے. وہ ریجیکٹ ہو گئی. کیا آپ کی ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو بیماریاں ہیں وہ پاکستان میں بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ حاضر ہوں اور اپنی بیماریوں کا ہمیں بتائیں. ادھر بھی رپورٹ جمع کرائی, ادھر بھی یہ میڈیکل رپورٹ کوئی نئی ٹرمینالوجی آ گئی نا, میڈیکل رپورٹ کو میڈیکل ایڈوائز کر دیا گیا. پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ہر چینل کے اندر رپورٹ آتی ہوتی تھی, پلیٹلیٹ اوپر چلے گئے, پلیٹلیٹ نیچے چلے گئے, دماغ کو خون جا رہا ہے, دماغ کو خون نہیں جا رہا ہے, رات کو خواب آتا ہے, ڈرونا خواب آتا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا, یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی نا. اب کیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جو آپ نے رپورٹ دی ہے اس کی بیس پہ پاکستان میں ان کے سارے علاج موجود ہیں. اگر آپ اس تاریخ تک واپس نہیں آتے تو ہم بھگوڑا قرار دے دیں گے. اور انہوں نے پھر بھگوڑا قرار دیا, بھگوڑا قرار دیا. لیکن یہ فرما رہے ہیں, دو چیزیں ہو گئی, دو چیزیں ہو گئی. رک جائے. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو رپورٹ مانگی کوئی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. میں چلتا ہوں. دیکھیں ایک سیکنڈ, میاں صاحب کووڈ سے پہلے گئے تھے لندن, یا ایک سیکنڈ بات سنیں, ٹائم فریم دیکھ لینا. کووڈ سے پہلے لندن گئے تھے جی بالکل, تقریباً 26 مہینے ہو گئے میاں صاحب کو لندن گئے ہوئے, تقریباً کم و بیش مہینہ 2 مہینہ اوپر نیچے کر لیا. پچھلے 2 مہینے میں آپ لوگوں نے ایک شور اور طوفان کھڑا کر دیا, نواز شریف واپس نہیں آ رہا. سر یہ تو ہم نے نہیں کیا, بورڈ آپ نے بنا دیا, اٹارنی جنرل خط لکھ رہا ہے, آپ عدالت میں کہہ رہے ہیں ہم عدالت جائیں گے. عجیب باتیں کر رہے ہیں, 2 سال سن دے رہے آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں. ساری آپ کی موسٹلی صحابی برادری اعلان کر رہی ہے کہ دیکھنا جنوری کی 30 تاریخ تک میاں صاحب آ رہے ہیں. ہم تو خوش ہو رہے تھے, اچھا ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ آ رہے ہیں. جب وہ نہیں آئے تو ہم نے کہا ان کو بھی بلا لیتے ہیں. اگلی بات انتظار کر رہے ہیں. میری بات تو سنیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافتی برادری اگر یہ کہہ دے, صحافتی برادری اگر یہ کہہ دے اگلے 2 مہینے میں میاں صاحب واپس آ رہے تو آپ 2 مہینے چپ کر کے اور بیٹھ جائیں گے. کیوں وائی؟ ابھی تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گورنمنٹ پیش ہوئی اور گورنمنٹ نے کہا یہ جو رپورٹ ہے اس کی انالیسس ہوا گورنمنٹ کے کہنے پہ ہوا, اور گورنمنٹ کے اس میں آرگومنٹ درج ہیں. اس کے بعد آپ کو کیا کس طرح یہ ویزا ریجیکٹ ہو گیا, کن گراؤنڈز کے اوپر بھی؟ پاکستان کے اندر جو رپورٹ تھی ان کی بیس پہ تو اسلام ایفیڈیوٹ کے خلاف آپ ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے؟ کاشف بھائی پاسپورٹ کینسل ہوا, پاسپورٹ کینسل ہوا. آپ انگلینڈ کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشنز کر رہے ہیں کہ آپ جو مجرم اور لوگ ہیں ان کی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کر رہے ہیں نا, گورنمنٹ یہی کر سکتے. آپ یہ لازمی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کام بہت پہلے کر دینا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے, اس چیز میں آپ سے ایگری ہوں. بٹ حالات یہ ہیں, حالات چیک کریں نا. آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں نا پاکستان کے لوگ کیسے ہیں, اس پہ پروگرام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا اس پہ تجزیے کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو, وہ کہہ رہے ہیں آپ بھانڈ ہیں, آپ لوگ نوسر باز ہیں. اس طرح کے کام کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم تو اتنے اچھے لوگ ہیں, ہم نے تو ڈاکٹر شال کو امریکہ سے بلا لیا ہے اور ہم نے یہ کہا کہ ڈاکٹر عدنان فیل ہو گیا. اسپیشل آئے تھے یا بلایا گیا اور کیا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں, جسٹس شمیم کا ضمیر جاگا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر شال کا ضمیر جاگا, ضمیر جاگا نا ڈاکٹر شال کا. ان کو بھی خواب میں آئی ان کی مرحومہ بیوی, انہوں نے کہا کہ جا کے نواز شریف کا علاج کرو. جس طرح جسٹس شمیم کی مرحومہ بیوی آئی تھی نا کہ جا کے ایون فیلڈ کے اندر جا کے اپنی ول لکھواؤ اور ول میں لکھواؤ کہ یہ اس طرح ہوا تھا, پھر تمہارا کام چلے گا ورنہ نہیں چلے گا. ہاں لیکن یہ میں آتا ہوں آپ کے پاس, گورنمنٹ کی طرف سے ایسا لگا بیچ میں کہ دے ہیو ریزائنڈ ٹو دفعہ, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میاں آندے کوئی گل نہیں. منو سمجھ نہیں 2 ہفتے میں کیا تو یہ کچھ تو ہے, یہ پالیٹکس ہے. آپ بھی سیاسی طور پر ایکٹیو ہو گئے ہیں, پہلے آپ بھی چاہتے تھے کہ میاں صاحب باہر رہیں تو زیادہ چنگا ہے, 2 سال پہلے سوٹ کے حکومت کر لیے. ایک چیز اور کاشف بھائی اب یاد کریں, اس وقت میڈیا پروگرام کیا کرتا تھا, ڈیل ہو گئی ہے, نواز شریف چلے گئے اور مریم نے 20 دن بعد چلے جانا ہے. آپ یاد کریں, if you remember, اور اس میں کیا ہوا تھا, سٹینڈ لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا نہیں جائیں گے یہ باہر. ایک جانے دیا ایک نہیں جانے دیا نا, ایسا بول تو یہ کہہ رہے ہیں ایک جانے دیا ایک نہیں جانے دیا. بھائی جان ایک گیا, ہم نے تو خان صاحب نے خود آ کے ٹی وی کے اوپر کیا. سر ہم تو ایک بات بتائیں,
जो कहते हैं कि एयरपोर्ट नहीं जाना मियां साहब, वो तो इसी वजह से कह रहे हैं कि कोविड की वजह से दूर रहे एयरपोर्ट, पब्लिक प्लेस, ट्रेन स्टेशन भी पब्लिक प्लेस, वहां पे कोविड नहीं होता। देखिए ट्रेन स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, अगर उसके डॉक्टर की एडवाइस ही आई है मियां साहब की हेल्थ कंडीशन के बारे में, बाज़ दफ़ा आप चले भी जाते हैं और बाज़ दफ़ा आप नहीं भी जाते। तो आप लंदन के अंदर चले जाते हैं, पाकिस्तान आने के लिए नहीं जा सकते। अगर आप बाहर, अगर आप अच्छा एयरपोर्ट चले, अगर स्पेन जाना हो ना तो चले जाने के, स्पेन में कोविड नहीं होता, पाकिस्तान आने से कोविड होता है। देखिए ट्रेन स्टेशन, बाज़ दफ़ा ट्रेन स्टेशन खुले भी हैं, ऐसे ट्रेन स्टेशन में आपने ह्यूस्टन का ट्रेन स्टेशन दिखाया, वहां पे ऐसे भी ट्रेन स्टेशन में आपको लंदन में दिखा सकता हूं जहां पे 2 बंदे से ज्यादा बंदा आपको नजर नहीं आएगा, आपको भी पता, आप भी वहां पर। ये मैं रेल सर्विस की बात करूं, ये मैं चांद रेल है, सर्विस की आपको बात पता है, मैं कर रहा हूं, अंडरग्राउंड की बात नहीं कर रहा, मैं भी जो रेल सर्विस- इंटरसिटी है, मैं आपको- जो बड़े स्टेशन है ना, जो- जहां से बाहर जाती है वो हमेशा बिजी होते हैं, जो- मालिबॉन है वो हमेशा बिजी होता है, किंग पैडिंगटन क्रॉस में होते है, नहीं बंदा, देखिए किंग क्रॉस तो इनमें तो बंदा ही नहीं होता। बंदे तो बंदा अगर छोड़ा आपने होता बाहर जाना हो लंदन से बाहर तो आप कौन से स्टेशन पे किंग क्रॉस, अच्छा किंग क्रॉस देखिए है, आप अच्छा मुझे नहीं पता। आप ये बंदे तो बंदा छोड़ा होता है। देखिए आप तो assume कर रहे हैं ना कि ह्यूस्टन से आप जा रहे हैं, अच्छा आप हम ये कह रहे हैं assume कि करेंगे जैसे मालिबॉन मियां से साहब जा कहते रहे हैं हैं। बंदे होंगे, मुझसे आप पे ठीक assume- कह रहे हैं। देखिए आप assume ना करें, वो कह रहे हैं वो किंग मैं क्रॉस आपको से सिर्फ गए। इतनी सी बात और रात कहूंगा। टाइम ये उनके तो उसे बंदा कोई नहीं होगा। देखिए बात सुने, ये एडवाइस की ओपिनियन या उनका जाना या वीडियो, वो दैट इज नॉट रेलेवेंट। व्हाट इज रेलेवेंट कि वो रिपोर्ट्स आई, इन्होंने उनको जाने दिया, कोर्ट ने उनको जाने दिया, अब वापसी का मामला है। What you are saying उनका effectively- ट्रस्ट एक डेफिसिट सेकंड, है। मियां नवाज शरीफ मुझे जिस साहब बात का से इशू है ना, ट्रस्ट कल डेफिसिट वो भी है यही इंप्रेशन दे रहे थे कि हुसैन नवाज गवर्नमेंट जो साहब। है- सुन ले राजा देखिए, साहब, मेरी भी गुजारिश सुने ना, मैंने आपकी सुन ली, मेरी भी सुन ले सर इतनी थोड़ी सी मैं मेरी भी ताड़ी सुन साड़ी ले। लगा आपने मान सुनी, ले, आपने सुनी, मैं मान आपने ले, इतनी इनकी मैं सुनी है, मान तो ले, थोड़ी बहुत मेरी भी सुन मैं ले। मान ले सर, मैं सिर्फ आपसे और हुसैन नवाज से दोनों से एक साथ। देखिए व्हाट यू आर नाउ इफेक्टिवली सेइंग, आप पूरी मुस्लिम लीग नून, कि हम अगर आपको फुदू लगाने में कामयाब हो गए तो गलती ताड़ी है साड़ी नहीं, तुमने जाने लेकिन हमने नहीं, दिस इज इफेक्टिवली व्हाट यू आर सेइंग। बात ये है, ये इसका मतलब है फुदू हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ये तो ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ काशिफ ये डिफाइन कर ले। एक सेकंड अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का साउंड एक सेकंड पीएम साहब ने जब मियां साहब को यूं ऊपर जाते देखा, अगले दिन दी उन्होंने तकरीर है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सुनाना चाहना कि अगले दिन उन्हें एहसास हो एक ही हो गया। सुनो जरा, जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा, हमें तो ये बताया गया था अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया, या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया। सर एक चीज तो डन कर देना, जो मेडिकल रिपोर्ट्स में बाहर जाने थे वो फुदू होता। ये डन कर दिया और डन कर दिया ना, आप दोनों ने डन कर दिया। परवेज तो मुशर्रफ साहब कैसे गए थे? मेडिकल नहीं भाई नहीं यार क्लियर तो कर ले। मुशर्रफ एहसन इकबाल ने क्या अच्छा, कहा? तो ये कह रहे हो नहीं नहीं एहसन इकबाल ने क्या कहा था? एक तो ये हर बात दिल पे ले जाते हैं। नहीं एहसन इकबाल ने क्या कहा था? मैं सियासत छोड़ दूंगा, अगर मुशर्रफ बाहर गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, हमसे बड़ा नाहल नहीं होगा, हमें हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। एक तो ये हर बात दिल पे ले जाते हैं, इनको ऐसा समझाया है, लेंदे नहीं एक देते। तो ये दिल पे ना ये ले, बात अच्छी है इन्होंने आपकी। जो कुछ कर दिया, अब जाए कोर्ट्स में जाए, वहां पे केस चल रहा है, सब जुडिस मैटर है, वहां पे देखें क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आपको ये बात, मेरी बात मानते हैं कि जब आप ये कहते हैं आपने जाने क्यों दिया, रिपोर्टें तो इन्होंने बनाई, हेल्थ मिनिस्टर इनकी है, व्हेन यू से ऑल दिस, देखें चीफ मिनिस्टर भी यू इफेक्टिवली एडमिट यस कि वी मैनेज टू कॉन दम, देखें मतलब आप इफेक्टिवली ये मान रहे हैं भाई कि इसका हम मतलब है, इनको अगर हम चकमा देने में देखिए, कामयाब हम हो अगर इतनी मैनेजमेंट के अच्छे होते तो हम अपनी सजाएं भी खत्म करवा लेते। नहीं करेंगे। अगर हम हाँ, इतनी अच्छा सॉरी, मैनेजमेंट के अच्छे होते तो आज हम उसी मैनेजमेंट से चंगे अगर नहीं। हम इतनी मैनेजमेंट सर, के माफ किसी करें, मैनेजमेंट अगर हमें तो आपकी मैनेजमेंट मैनेजमेंट करनी नहीं नहीं है, आती। असल शरीफ में डॉक्ट्राइन पे इनको- किताब लिखी जा इनको- सकती है। इनको अगर एहतजाज हसन अदालत में खड़ा है, कह रहा है नवाज शरीफ यार, बेगुनाह अंदर है, मैंने- वो कहता बैग लाके बाहर छोड़ गए। मैनेजमेंट तो इनकी शरीफ भी खत्म है ना, डॉक्ट्राइन लेकिन इनसे चीजें बात। नहीं हदेबिया मैनेज- केस एक में मैं- जज एक इन्होंने जज अपने हाथों से किया है। काशिफ भाई, शायद- हदेबिया शायद केस में ये एक भी जज उसका है जिसके बिना- पनामा में पेपर्स में शायद नाम मेरे भाई आया के है, भी साइन और वही होंगे। है अली नवाज वो के भी भी शायद पति- असेंबली पे साइन हो, अली नवाज भी उस दिन कैबिना की प्रोसीडिंग में बैठा हो जिस दिन ये फैसला हो और रहा है। आप भी उस दिन बैठे हुए थे लेकिन जब अब हम दौड़ क्या दौड़ कर के सकते हैं? वोट सर, को एक इज्जत सेकंड। दे रहे अब मैं थे। आपकी बारी, दौड़ आपकी के तरफ वोट को रुक जा, इज्जत मेरा दे सवाल रहे सुन, मेरा सवाल सुन ले, उस सवाल पे अब आने, देखिए, अब इनसे सवाल पे समझ आने नहीं से आ पहले रही। इन्होंने मेडिकल मैनेजर साइंस आप पढ़ी बहुत नहीं अच्छे हुई। हैं, ये भी इन्होंने मैनेजमेंट की इनको गल पता ही सर नहीं है अल्लाह की medical कसम मेरी गल- ऐसी अगर हो ना तो तौबा कर तो मैंने ऐसी medical science साढ़े की- तो बेहतर मैनेजर में देखा नहीं वैसे सर, पाकिस्तान अगर में। मैनेजमेंट सर, आती होती तो आज हम जेलों में होते, मैनेजमेंट हम आज हम असल- जमानतों पे सही होते, बात है। जस्टिस आज फयूम हम के साथ बेगुनाह मैनेजमेंट केसेस नहीं की बर्दाश्त थी कर इन्होंने। सकते। अच्छा, अच्छा। जस्टिस रफीक तारड़ के साथ मैनेजमेंट मैं- नहीं की देखिए, थी। जब अब- जस्टिस सईदुज्जमान अरे बहुत बड़ी के हिस्ट्री है, साथ जानते हो, मैनेजमेंट नहीं की जानते हो थी। सर, पार्टी सर, का अपना मेरी गल काम सुनो। कह रहे थे। एक बात बताएं, उसके साथ जावेद मैनेजमेंट हाशमी नहीं जावेद की थी। हाशमी इन्होंने क्या तो- कहते हुए चल
چلا گیا کہ جی جج ہمارے آ رہے ہیں. اب مینجمنٹ تو ان کو بھی پتا ہے, مینجمنٹ ان کو پتا ہے. میں نے کہا سب مینج کرتے ہیں, سب سے اچھے مینیجر آپ ہیں. سنیں کاشف بھائی یہ نہیں لڑتے نہ لڑن والا لڑتا ہے. اچھا یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں ماشاءاللہ جب سے آئے ہیں کیوں لڑن بھائی, جب میرا کام کرنے کے لیے میں نے آگے آؤٹ سورس کیا تو میرے آپ پہ کریں گے. میری بات سنیں, اب I have a question for you, sir. I have a question. اس سے اچھی مینجمنٹ جہاں ہے. یہ آپ کو کون کر کے چکما دے کے نکل گئے, جب آپ کو دوسرے تیسرے دن احساس ہو گیا اور احساس ہو گیا کہ یار ساڈے نال ہاتھ ہو گیا ہے, تو آپ نے کوئی کمیٹی بنائی جس نے اس کا انویسٹیگیٹ کیا؟ انہوں نے کہا ٹرو. کوئی کمیٹی بنائی جس نے انویسٹیگیٹ کیا؟ کاشف بھائی آپ نے یہ سوال مجھ سے پہلے بھی کیا. کیا آپ نے یاسمین راشد سے پوچھا کہ میڈم آپ کیوں اس پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے کہتی تھی اگر آپ کو یاد ہو ہماری پارٹی کے کیوں روز کھڑے ہو کے بتاتی تھی کہ آج کاشف بھائی اگر آپ کو یاد ہو اس کیبنٹ ڈیسیژن کے بعد ہمارے بہت سارے لوگ ٹی وی پہ آئے تھے اور یاسمین رشید بیچاری کے اوپر بہت سارے الزامات بھی لگائے گئے, یاد ہے آپ کو؟ میں اس بات کی آپ کی ایڈمٹ کرتا ہوں, دس از آور فالٹ. دیکھیں کہ اس کو فل فور ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا, جو اب آ کے ہم کر رہے ہیں اس وقت کرنا کیوں نہیں کیا؟ جو آپ کے خیال میں آپ نے مسٹیکس ایڈمٹ کر لیے, مجھے وجہ بتا دیں کہ آپ نے آپ کے خیال میں اس وقت کیوں نہیں کیا گیا؟ میں جو سٹیپس ہم نے لیے وہ ناکافی تھے, ہمیں اس سے زیادہ اگریسولی اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا. کیوں ہمارا نارا احتساب ہے, ہم نے کہا ہوا ہم چور ڈاکوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ اگر کسی کلرک نے کیا ہے, کسی کیش لینے والے نے کیا؟ کاشف بھائی میری بات تو سنیں, کاشف بھائی میری بات ایک ذرا سمجھیں کہ ہم یا مجھے تو وہ بھی یاد ہے نا جب آپ ووٹ کو عزت دے رہے تھے لائن بنا کے, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, آپ نے کہا تھا کہ اپوائنٹمنٹ ہو جانی چاہیے دوبارہ, ووٹ کو عزت تو حق بھی لیا تھا انگلینڈ کے اندر. سر ایک بات چھوڑیں, بات کرنے ایک اور سوال ہے, دیکھیں ایک سیکنڈ, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان اپنے انڈر ٹیکنگ میں کہہ رہے ہیں. I also undertake that if at any stage the federal government has credible information that Mian Mohammad Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative from Pakistan's High Commissioner would have a right to meet with him, with his physicians to verify or confirm about his health. Has this been done? کیا آپ لوگوں نے یہ کیا؟ میں انگریزی کا اردو میں ترجمہ کر دوں کہ اگر وفاقی حکومت کو لگے کہ میاں صاحب فٹ ہیں اور ٹریول کر سکتے ہیں اور نہیں آ رہے تو پاکستانی ان کے ڈاکٹر سے ملے. کیا کوئی بندہ میڈیکل آپ ملا جا کے میاں صاحب کے ڈاکٹر؟ یہ دیکھیں میں اس چیز کے اوپر بڑا کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, دیکھیں میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہے. اگر میری پارٹی جہاں فالٹ پہ ہے وہ ہے, یہ بھی آپ کی فالٹ ہے. اگر ہمیں تو یہ فل فالٹ, جب آپ نے پرائم منسٹر کا کلپ سنایا وہ کس وقت کا کلپ ہے؟ 2-3 دن بعد. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد ہمیں کر لینا چاہیے تھا نا. اور کیوں کر لینا چاہیے تھا کہ بھائی ہم کہہ رہے ہیں ہم نے احتساب کرنا ہے اور ہم بتائیں گے کہ یہ بندہ 2 نمبری کر کے باہر گیا ہے, یہ تو افیکٹولی اگریسولی ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس میں تو دو رائے نہیں ہے کاشف بھائی, اس فالٹ ٹیکن. آگے چلتے ہیں. نہیں کاشف بھائی جو بات سچی ہے, بات کرنے کا مقصد ہے جو آپ نے مینجمنٹ کی بات کی ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا, کتنے جنرل سینیٹر ہیں بتائیں؟ قادر صاحب, جنرل قادر صاحب کس کی طرف سے سینیٹر بنے تھے؟ ایم این اے سوری کس طرح بنے تھے؟ جنرل قیوم صاحب سینیٹر بنے تھے. جسٹس رفیق تارڑ کیا بنے تھے؟ صدر پاک. جسٹس سعید الزمان صدیقی کیا بنے تھے؟ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ اینڈ دین گورنر آف سندھ. مینجمنٹ ہم کرتے, ہم نے تو کسی جنرل کو ٹکٹ نہیں دی, ہم نے تو کسی بریگیڈیئر اعجاز شاہ. سر جی میری بات تو پوری سن لینا بھائی, کسی جج کو ہم نے کوئی عہدہ نہیں دیا, کسی جج کو ہم نے کوئی عہدہ نہیں دیا. جج نہیں تھے سر ہمارے چیف الیکشن کمیشنر وکیل تھے حامد خان صاحب. میں آگے حامد خان صاحب نہیں. اچھا میں پوری بات جسٹس وجید الدین کو کون سا سینیٹر کا ٹکٹ ملا, کون سا عظمت سعید صاحب کے بارے میں پوچھ لیں. مجھے ایک بات بتائیں, عظمت سعید صاحب کو کیا دیا ہم نے؟ ہر کمیٹی کے کیا بتایا کمیٹی کون سی تھی؟ بریڈ فورڈ والی, جو کیا نام ہے اس کمیٹی کا؟ اچھا آپ مجھے بتائیں. اب مینجمنٹ یہ نہیں کرتے. اب عظمت سعید صاحب کون سے بینچ میں تھے؟ عظمت سعید صاحب اس بینچ میں تھے جسے نواز شریف کو سزا دی تھی, اور انہوں نے سزا دی ہے, وہ اب ان کے کمیٹیوں میں ان کے ساتھ آ رہے. اگر ان کا بس چلتا تو محکمے دے دیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں صحافت میں اگر وہ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے تو شاید پرابلم نہ ہوتی. پرابلم اس لیے کہ وہ اس بینچ کا حصہ ہے جس نے نواز شریف کو سزا دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی جو رپورٹ آئی ہے آپ کے خیال میں اس میں تو بہت بڑی زبردست رپورٹ آئی ہے. آگے سنیں, یہ صحافت بدنام ہونا کب شروع ہوئی ہے؟ بتائیے, زرد صحافت کا کس طرح پہلی دفعہ ذکر ہوا تھا؟
مجھے بتائیے اس کے بعد ٹوکری صحافی کا ذکر کب ہوا تھا؟ اور ابھی جو عدالت کہتی ہے گھٹیا صحافت کی طرف کس طرف ہوا؟ یہ تو مینجمنٹ کرتے ہیں، اپنی طرف سے لانچ کرتے ہیں چیزیں. پورے 30 صحافی چلے جاتے ہیں عدالت میں، 30 صحافی عدالت گئے، 30 صحافی عدالت گئے، کیا مانیں گے؟ ساروں کے اپنے فیورٹ نہیں عمران خان صاحب بھی کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ میرا یہ پاکستان کا اتنی تحریک انصاف کی جنگ صحافیوں نے لڑی ہے. آپ انصافیوں اچھا لگتا ہے، مجھے کوئی برا لگتا ہے؟ کسی کی نہیں لگتی. کتنے صحافی عدالت میں عمران خان کے کنٹینر پہ کون کون چڑھا تھا؟ کتنے صحافی عدالت کیا وہ جرنلسٹ ہیں؟ کتنے صحافی عدالت گئے کہ کنوکٹڈ آدمی کو ٹیلی کاسٹ کرے لائیو؟ سر کتنے صحافی سر گئے؟ کیا آپ کے کنٹینر پہ لوگ چڑھے، صحافی چڑھے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں 10 دفعہ ان کے کنٹینر پہ چڑھے. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا. عدالت میں جا کے آپ پارٹی بن رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کنٹینر پہ چڑھ کے بھی آپ پارٹی بن رہے ہیں، اس کنوکٹڈ کنٹینر سے آدمی تقریر کر کے آپ کاشف بھائی پارٹی بن رہے کنوکٹڈ ہیں، اور پھر آپ آدمی. لندن کہتے ہیں عمران خان تحریک انصاف کنوکٹڈ ہے. کنوکٹڈ آدمی مجرم کے ساتھ صحافی کھڑا ہوتا ہے. سیاستدان کے ساتھ کسی کا پولیٹیکلی الائن ہونا غلط ہے، چاہے وہ کنوکٹڈ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں ہر صحافی کا کوئی نہ کوئی باعث ہو، ماننے والی بائس اور اوپن بائس میں فرق ہے باس. اوپن بائس ایک بائس ہوتا ہے جو ایڈیولوجیکل بائس ہوتا ہے، لوگ لیفٹ لیننگ ہوتے ہیں، لوگ رائٹ لیننگ. سن لیں ایک کوئی لیفٹ لیننگ ہوتا ہے، کوئی رائٹ لیننگ ہوتا ہے. یہ دنیا میں بائسز ہیں اس طرح کے. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کنٹینر پہ کھڑا صحافی پسند ہے، ان کو عدالت میں جا کے ان کے حق میں پٹیشن کرنے والا صحافی پسند ہے. آپ دونوں کا پرابلم ہے. مجھے بڑی ہنسی آئی، میں 2 دن سے چلا رہا ہوں اس کو. عمران خان صاحب نے تقریر میں کہا صحافیوں کو بیلنس کرنا چاہیے، اور منو کہ یا تم بیلنس کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہو. کیا بیلنس کیا مطلب یہ کہ جہاں غلط ہے وہاں پہ نہیں تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اگر کسی کو یہ کہا جائے غلط کو غلط کو کہو، ٹھیک کو ٹھیک کہو. مریم کی جو آڈیو ٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا کہ وہ وہی ہے جو آپ کرتے ہیں. آپ مجھے اوکے مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کی انفارمیشن منسٹر اور آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے یہ نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہوگی. وہ کرے تو زیادتی آپ کرتے تو وہ تو کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں تھی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں تو ہے ہی نہیں تھی. وہ تو کہتے ہیں مریم نواز نے تو کبھی ہمارا میڈیا سیل ہولڈ نہیں کیا. ہمارا میڈیا سیل تو کبھی ہولڈ ہی نہیں کیا مریم نواز نے. وہ تو یہ کہتے ہیں. وہ کہہ یہ رہی ہیں اس کے اندر کیا کہہ رہی ہیں؟ سر آپ جس چیز پر تنقید کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم یہ کرتے ہیں، لیکن وہ کیوں کرتی ہے؟ یہ زیادہ کیا بات ہوئی؟ کرتے تو سارے پاکستانی پالیٹیشین. آج تک کسی کو یہ کہا کہ ون سائیڈڈ کرو. ہم تو کہتے ہیں دونوں طرف کا دو ورژن، پر دونوں طرف کا دو تو صحیح. ایک بریک لے لو، بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اگر پاکستان کا نظام ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا. فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے مفاد سے، مفاد تو دیکھیں، ظاہر ہے ساروں نے اپنا سیاسی مفاد دیکھنا ہے، لیکن اصول پر کمپرومائز نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.